بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر. آج ہم گجرانوالہ جلسے کے حوالے سے گفتگو کریں گے جو چند گھنٹوں کے بعد منعقد ہونے والا ہے. گجرانوالہ کے جناح اسٹیڈیم میں آج گو عمران گو کے نعرے کو ایک منظم شکل ملنے والی ہے. اپوزیشن کی کوشش ہے کہ اس نعرے کو ایک تحریک کی شکل میں ڈھال لیا جائے اور آئندہ دنوں اور مہینوں میں اس نعرے کو نتیجہ خیز بنایا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ جس کی حکمت نہیں چلتی اس کی حکومت بھی نہیں چلتی. کوئی مرگلہ کی پہاڑیوں سے چیخ کر بتائے اور اگر کوئی یہ جرأت نہ کر سکے تو وزیر اعظم عمران خان کے کانوں میں سرگوشی ہی کر دے کہ ان کی حکمت کامیاب نہیں ہے، ان کی حکمت نہیں چل رہی ہے، اس لیے ان کی حکومت بھی نہیں. وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن کے خلاف جو بیانیہ رکھتے ہیں وہ بیانیہ عوام تک پہنچتے پہنچتے مہنگائی کی قیمت پا رہا ہے. اس کی ایک بھاری اور وزنی قیمت عوام دینے کو شاید اب تیار نہیں. ان کی سکت اور ہمت جواب دے رہی ہے. پورے پاکستان میں شاید ہی کوئی منڈی ایسی ہو جہاں اس حکومت کو گالی نہ پڑ رہی ہو. کوئی چیز خریدی جائے تو ایسا شاید ہی ممکن ہو کہ کسی کے لب پر حکومت کے خلاف کوئی لفظ نہ آتا ہو. اپوزیشن کے لیے اہم بات یہ ہے کہ وہ ان جذبات کو کیسے اس جلسے کے ساتھ مربوط کرتی ہے، اور وزیر اعظم کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان جذبات کو اپوزیشن کی تحویل میں دینے سے کیسے بچاتے ہیں. شاید حکومتی حلقوں میں اس کا احساس ہے، اسی لیے آج اور آج سے 2-3 روز پہلے تک ہم وزیر اعظم سے لے کر وزراء کی زبانی یہ سن رہے ہیں کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات پر غور کر رہے ہیں. چونکہ عمران خان کی گورننس کے بہت سارے مسائل ہیں اور وہ حکومتی حرکیات پر قابو پانے میں آج تک ناکام ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے آج تک جس مسئلے پر بھی یہ بیان دیا ہے کہ وہ اب اسے خود کنٹرول کریں گے، وہ آج کی تاریخ تک وہ مسئلہ کنٹرول نہیں ہوا. خواہ وہ ادویات کی قیمتوں کا مسئلہ ہو یا اس کے علاوہ دیگر مسائل اور معاملات ہوں، جس میں بھی عمران خان یہ کہتے ہیں کہ آج سے یہ معاملہ میری نگرانی میں ہوگا یا اسے میں خود دیکھوں گا، تو لوگ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا. آپ تاریخ دیکھ لیں، 2 سال کے تمام واقعات اور اقدامات کی ایک ٹائم لائن پر غور کر لیں، آپ کو ہر مسئلے میں یہ بات نظر آئے گی. اب وزیر اعظم عمران خان فرما رہے ہیں کہ وہ مہنگائی کے مسئلے کو بھی کنٹرول کر لیں گے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہنگائی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یا عوام کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان حکومتی حرکیات اور سرکاری مشینری کو سمجھنے میں ہی ناکام ہیں. وہ اول روز سے ان مسائل کو نہیں سمجھ سکے جو ریاست کو چلانے کے لیے یا کار سرکار کو سر انجام دینے کے لیے درپیش ہوتے ہیں کسی بھی حکمران کو. اب آپ دیکھیے، میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال آپ دیکھ لیجئے. آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک مرتبہ اپنی اہلیہ محترمہ کے حوالے سے یہ کہا کہ وہ ایک مسئلے کا مشاہدہ ٹی وی پر کر رہے تھے اور غمزدہ تھے، اور انہوں نے کہا یہ مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا. تو ان کو ان کی اہلیہ محترمہ نے بتایا کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ کو ہی مسئلہ حل کرنا ہے. گویا وزیر اعظم کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے اور اس مسئلے کے ذمہ دار وہ ہے. ایک دفعہ وزیر اعظم نے یہ کہا کہ جب قیمتیں بڑھ رہی تھی، ڈالرز جو ہے وہ بہت تیزی سے اوپر جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے ٹی وی دیکھ کر پتہ چلا. ابھی کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سمیت آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے متعلق آپ نے ایک کنٹروورسی دیکھی ہوگی. اس میں ان کے خلاف بغاوت کے مقدمات قائم ہوئے. وزیر اعظم کی طرف سے بیانیہ آیا کہ انہیں سالگرہ کا کیک کاٹتے ہوئے اس کا پتہ چلا. وزیر اعظم کو بغاوت کے مقدمات درج ہونے کا پتہ نہیں چلتا. وزیر اعظم خود وزیر اعظم ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا. اسی طرح ڈالرز کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کا بھی انہیں پتہ نہیں چلتا. تو آخر وزیر اعظم کے ساتھ یہ مسئلے ہیں کیا؟ ان کے گورننس کے یہی وہ مسائل ہیں، ان کے انداز حکمرانی کے یہی وہ مسائل ہیں جو اب اپوزیشن سے مربوط ہو رہے ہیں، اپوزیشن کی تحریک کے ساتھ مربوط ہو رہے ہیں. اور اگلے کئی دنوں تک ہمیں
اس کا اندازہ ہوتا رہے گا کہ یہ کیا شکل اختیار کر جائیں گے. لیکن گجرانوالہ کا جلسہ اس حوالے سے بہت اہم ہے، اس لیے کہ گجرانوالہ نواز لیگ کی سیاست کے 3 اہم مراکز میں سے ایک مرکز ہے. یہاں کی تمام نشستیں ان کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کے ارد گرد جتنے بھی علاقے ہیں، خواہ وہ منڈی بہاؤالدین ہو، گجرات ہو، لاہور ہو، یا اس کے علاوہ دوسرے علاقے گجرات وغیرہ ہو، وہاں سے تمام نشستیں جو ہے وہ نواز لیگ کے ہاتھ میں ہیں. گجرانوالہ کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں سے 3 سے 4 ایسے نمائندے ہیں جنہوں نے ابھی حالیہ دنوں میں اپنی وفاداریاں تبدیل کی ہیں. نواز لیگ ایک تیر سے کئی شکار کر رہی ہے. یہاں پر عوام کو لانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تمام اہم رہنما لاہور سے چلنے والے ہیں ایک ہجوم کی شکل میں، انہیں روکا نہیں جا سکے گا. یہ تمام رہنما اپوزیشن کے جب وہاں پہنچیں گے تو اس وقت تک ایک بڑا ہجوم وہ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آج چند گھنٹے پہلے ہم یہ اچھی طرح ریڈ کر سکتے ہیں، ہم حالات کو دیکھ سکتے ہیں، نوشتہ دیوار پڑھ سکتے ہیں کہ عوام کی ایک بڑی تعداد موبلائز ہو جائے گی، تحریک میں آ جائے گی. لیکن یہ سوال پھر بھی برقرار رہے گا کہ گجرانوالہ کے جلسے میں عوام کا جو ارتکاز ہے، کیا آئندہ جلسے میں یہی ٹیمپو برقرار رہے گا یا نہیں. اگر اگلے جلسوں میں اپوزیشن اس تحریک کو عوام کی بڑی پذیرائی کے ساتھ برپا اور بپا کر لیتی ہے تو پھر یہ طے کرنا ہوگا کہ یہ جلسے ایک بڑی تحریک کی شکل میں ڈھل کر اسلام آباد میں کیسے مرتکز ہوں گے، اور اپنے بنیادی مطالبے یعنی گو عمران گو کے نعرے کو کیا شکل دے پائیں گے اور اسے نتیجہ خیز بھی بنا پائیں گے یا نہیں. لیکن وزیر اعظم عمران خان کے پاس کرنے کے لیے بہت کم چیزیں ہیں. ان کے ہاتھ میں کھینچنے کے لیے رسیاں بہت تھوڑی رہ گئی ہے. اب انہیں جو پہلے مسئلہ ہے جسے کنٹرول کرنا ہے وہ مہنگائی ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ کی جو فورسز ہیں، منڈی کی جو قوتیں ہیں، اس پر حکومت اور سرکاری مشینری کا کوئی بھی کنٹرول باقی نہیں رہ گیا. آئندہ دنوں میں یہ مشینری، سرکاری مشینری، مجھے نہیں لگ رہا کہ منڈی کی ان قوتوں کو لگام دے سکے گی. اس کا ایک سبب بھی ہے. منڈی کی یہ ساری قوتیں ایک طویل عرصے سے نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتوں کے ساتھ مختلف فارمولوں کے ذریعے کارگزار رہی ہے. اب ایک نئی حکومت کے ساتھ انہیں آج تک کوئی مناسبت پیدا نہیں ہوئی، اور عمران خان نے اپنی حکومت کے 2 سالوں میں اس طرح کی کوئی کوشش بھی نہیں کی. میں آپ کو یاد دلاؤں، 12 اکتوبر 1999 میں جب پرویز مشرف نے نواز شریف کو اقتدار سے بے دخل کیا تھا، تو پرویز مشرف کے خلاف جو پہلی تحریک چلی تھی وہ سیلز ٹیکس کے حوالے سے تھی، اور اسے کراچی کے تاجروں نے چلایا تھا. پرویز مشرف جب اقتدار میں آئے تو وہ بے انتہا تنتنے سے آئے تھے. ایک خوف طاری تھا، مارشل لا، نواز شریف کی مقبول حکومت کی بے دخلی اور احتساب بیورو یا نیب کا ہوا. مگر سیلز ٹیکس کے حوالے سے اٹھنے والی اس تحریک کو چند تاجروں نے کامیابی سے چلایا اور پرویز مشرف کی حکومت کا خوف ختم کر دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں سیاسی جماعتوں نے بالآخر کمر کسی. بنیادی طور پر کسی حکومت کی کمزوری میں پہلا جو عنصر ہوتا ہے وہ اس کا رعب اور دبدبہ ختم ہونا ہوتا ہے. عمران خان کی حکومت کا رعب دبدبہ باقی نہیں رہا. وہ اپنی کسی حکمت عملی میں کامیاب نہیں ہے. مہنگائی پر انہوں نے قابو نہیں پایا. وزراء ان کے آپس میں لڑ رہے ہیں. خود وزیر اعظم عمران خان کو ہی بتانا پڑتا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہے. اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو آج جس پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اپوزیشن یہ چاہ رہی ہے کہ ان کے جلسوں میں کوئی نہ کوئی ایم این اے استعفیٰ دے. آج کے جلسے میں بھی یہ کوشش ہے کہ تحریک انصاف سے وابستہ 2 ایم این اے اسٹیج پر آ کر استعفیٰ دے دیں. اگر ایسا کوئی ٹیمپو بن گیا، اگر ایسا ممکن ہوا، اگرچہ ابھی یہ کوششیں ہی ہیں، اگر ایسا ممکن ہوا تو پھر یقیناً بعد کے جلسوں میں بھی یہ رجحان ہم دیکھیں گے. یہ رجحان طاقتور طور پر عمران خان کی حکومت میں بے دخلی کا بہت بڑا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ پھر لوگ ایک رجحان کی پیروی کرنے لگتے ہیں. ہم ایک بات سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک بے چینی ہے. پی ٹی آئی کے ایم این ایز ناراض ہیں اور ان کی اتحادی جماعتیں بھی ناراض ہیں. یہ ساری چیزیں ایک نقطے پر کیا مرکوز ہو جائیں گی، اس کا اندیشہ موجود ہے. اگر
عمران خان کے خلاف یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے تو اس کا سبب شاید اپوزیشن کے رہنما نہ ہوں بلکہ عمران خان کے بیڈ گورننس، ان کا غلط انداز حکمرانی اور مہنگائی پر قابو نہ پانا ہوگا۔ اسی طرح اگر یہ تحریک کامیاب نہیں ہوتی، اپوزیشن ناکام رہتی ہے، تو اس میں عمران خان کی کوئی بھی کامیابی نہیں ہوگی بلکہ یہ خود اپوزیشن رہنماؤں کی نالائکی ہوگی۔ ہم اگلے دنوں میں یہ دیکھیں گے کہ یہ سارے محاذ کہاں جا کر رکتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ آج کا جلسہ اپوزیشن کے تیور اور انداز ظاہر کرنے اور مستقبل کی نقشہ کشی کرنے کے لیے انتہائی اہم ہوگا۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔